ناظرین، میں آج آپ کے سامنے وہ حقائق رکھوں گا جن کو سننے کے بعد آپ میری باتیں ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس ملک کے معاشی حالات نہ صرف کہ گمبھیر ہیں بلکہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، پاک اسٹڈیز کی کتاب کے ذریعے پورے ملک کو اس طرح سے کنڈیشن کیا گیا ہے، انگریزی کا لفظ ہے، یعنی ذہن ان کا اس طرح سے تیار کر دیا گیا ہے کہ ان کو یہ یقین آنا شروع ہو گیا ہے کہ ملک وسائل سے مالا مال ہے۔ میں یکے بعد دیگرے پروگراموں میں سائنسی بنیادوں پر یہ ثابت کر چکا ہوں کہ پاکستان رقبے کے لحاظ سے اپنی آبادی کے تناسب سے ایک چھوٹا ملک ہے۔ پاکستان کا رقبہ کم اور اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وسائل پر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ اور کھچاؤ۔ پاک اسٹڈیز کی کتاب و دیگر مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں اور وہ لوگ جو کہ گڈ ول ہنٹنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، قوم کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے پاس تیل و گیس کے ذخائر بہت ہی کم ہیں۔ ہم اگر موجودہ حالات کے حساب سے چلیں تو 1/3 تقریباً، جو محققین بتاتے ہیں، 1/3 تیل کی ضروریات انڈیجنسلی یعنی اپنے ہاں سے پیداوار کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پورے تیل و گیس کے ذخائر بھی نہیں ہیں جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس کے لیے دنیا بھر میں ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان زرعی ملک ہے، پاکستان زرعی ملک ہے، پاکستان زرعی ملک ہے۔ اس کا راگ الاپنے والے آپ کو یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو زمین کا رقبہ موجود ہے، اس میں پھیلاؤ بہت ہی کم ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اسے سکڑاؤ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور زراعت کو چلانے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ایک بہت ہی بہترین اریگیشن سسٹم کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے دریا سوکھتے جا رہے ہیں، پانی کا بہاؤ کم ہے۔ اب صرف سیلابی پانی ہمارے ملک کی زراعت کے شعبے کو پانی مہیا کرنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ اور سن لیں، دیکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کو روکوں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پلے کچھ نہیں۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس تن ڈھکنے کے کپڑے بھی نہ ہوں اور وہ اپنا نام نواب رکھ دے تو اس سے وہ نواب نہیں بن جاتا۔ اسی طرح صبح و شام وسائل سے مالا مال کا ڈسکو ڈانس کرنے سے پاکستان وسائل سے مالا مال نہیں ہوگا۔ پاکستان کا روایتی کھانا دال چاول اور آلو گوشت، یہ پاکستان کے اندر اگر آلو کے دام آج کے بتا دیے گئے تو آپ کی سٹی گم ہو جائے گی۔ اور اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملک کے اندر دال بھی امپورٹ ہوتی ہے تو شاید آپ پریشان ہو جائیں۔ یہ ہیں وہ جھوٹ جن کی وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے۔ جھوٹے لوگ چکنی چپڑی باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بھوکے پیٹ کو بھر نہیں سکتا۔ عوام بالکل اس بیوی کی طرح ہیں جن کا نکما نٹھلا منشیات میں مبتلا خاوند ان کو دلاسے دیتا رہتا ہے کہ پیسے آ جائیں گے، پیسے آ جائیں گے۔ بھوکے بچے بھوک سے بلبلا اٹھتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ بیگم کے مطالبات اور اس کی حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ منشیات کا جو عادی خاوند ہوتا ہے، جس کا کام کچھ نہیں، کبھی میں کیا بولوں، سخت بات ہو جائے گی، کبھی اپنے فرائض کو پورا نہیں کر پاتا، وہ اسی طرح کے بیوقوف دلاسے دیتا رہتا ہے جیسے ہمارے ملک کے سوڈو انٹلیکچوئلز ہماری عوام کو دیتے ہیں۔ ریئلٹی از گائز، آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ، we don't have anything right now۔ اور اس کی انڈورسمنٹ کی مجھے کسی سے ضرورت نہیں ہے۔ آج کا پروگرام تھوڑا سخت اور تلخ ہوگا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ جناب ہارون شریف صاحب سابق وزیر مملکت رہے ہیں،
सरमाया कारी के वेलकम करता हूं आपको शो में। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। माजरत सर, बड़ा कड़वा हूं, इस मुल्क में मेरिट का कत्ल होते हुए देखा है। कोशिश करता हूं कि सेल्फ मेड कुछ बन जाऊं, लेकिन इस मुल्क में सिफारिश, रिश्वत, ताल्लुक, इसके अलावा इंसान कहीं पहुंच नहीं पाता। और अगर ये ना भी हो तो एक आधी क्लिप बन जाए तो बंदा फिर भी कामयाब रहता है। आप भी मेरी तरह दिल जलें, लेकिन सच्चाई तो आज आपको कहनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा सर, इट इज़ अ रियलिटी। इफ़ यू लुक एट द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज रिसर्च on the available resources both above and below the land, it is very clear that Pakistan is nothing but a pauper. If you look at the agricultural surveys that have been done by international companies, it is pretty clear that the Indus Basin is one of the most vulnerable water resources in the world, and we have been continuously been flooded again and again, and the agricultural land that is available is not expanding. In fact, it is shrinking. Why are we living in this web of lies? We have to find a way out. क्या कहते हैं आप? जी देखिए, आपने बहुत से इश्यूज को रेज किया अपने इंट्रोडक्शन में। पहली चीज तो ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने कोई बिजनेस प्लान या इकोनॉमिक प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम हार्ड कोर एविडेंस देखते हैं। उसकी बेस पे बनता है, विम्स पर, विश लिस्ट पर, ड्रीम पर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होती है। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमें हार्ड कोर एविडेंस देखना है कि हमारी एंडोमेंट की करंट सूरत हाल क्या है। But even the, sorry, I am interrupting you, even the doomsayers out of emotional love for our country force themselves to lie. I call them on TV, they give stats for everything else. But the moment I tell them, give me stats about poverty, give me stats about hunger, give me stats about human development, they say we have the resources, but we do not avail them properly. How do I go about this? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी रियलिटी ये है कि हमारी ना तो प्रोडक्शन हमारी पॉपुलेशन के तनासुब से बढ़ पाई है, ना ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाई है। सो जो हम पर यील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो भी कम है और हमारी प्रोडक्शन भी कम है। तो जो आपने जिक्र किया, इसकी वजह से हम फोर्स हो गए हैं कि इसेंशियल फूड आइटम्स को भी हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये पाकिस्तान ऐसा अनोखा मुल्क नहीं है, बहुत से मुल्क करते हैं। फर्क हमारे में ये है कि उनके पास इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स हैं, हमारे पास नहीं है। सो जिस मुल्क के पास तेल है या एक्सपोर्ट्स बहुत है, वो अगर फूड इंपोर्ट भी कर ले तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम करते हैं तो महंगी करते हैं, कम कर पाते हैं, और इसलिए हम अपनी पॉपुलेशन की जरूरियात नहीं पूरी कर पाते। ये हकीकत है। तीसरा आपने जो बात की है वो एक इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है कि लोग अपने आप से डिनायल में क्यों है और आपको एक दिलफरेब सूरत हाल, पॉपुलिस्ट जो नैरेटिव है वो दिए जा रहे हैं। उसके अंदर कसूर हमारे सियासतदान का भी है और मीडिया का भी है जो उनको प्रमोट करता है कि खाली एक हाथ की ताली नहीं है, क्योंकि दूसरा हाथ उसको प्रमोट करता है। अब अगर देखिए, जब एक ऐसा मुल्क है जिसके पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं और उसके पास जो है डॉलर्स हैं नहीं, कर्ज लेते जा रहे हैं, लेकिन वो कर्ज कहाँ लग रहा है? मुझे फिर वही फ्लाईओवर्स दिखते हैं, मुझे वही सड़कें दिखती हैं, मुझे नए ब्रिक एंड मॉर्टर की यूनिवर्सिटियां बनती दिखती हैं, जिसका अवाम की डे टू डे भलाई से या प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। असल में बात यह है हारून शरीफ साहब कि हम देवमलाई कहानियाँ यानी फेरी टेल्स में बिलीव करने वाले लोग हैं, और चूंकि हम फेरी टेल्स में बिलीव करते हैं, हम महसूस करते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी चार्मिंग प्रिंस that is going to come and save this country and is going to fight dragons and monsters. और उस नतीजे में क्या होता है कि हम देवमलाई कहानी में रहना शुरू कर देते हैं। अभी भी we are trying to live in a fairy tale, whereas once we step out of it we see the horrifying realities of the world today. आप कुछ बता रहे थे, माजरत मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। जी आगे लेके चलता हूं। देखिए,
یہ آپ کی جو پھر سے بات کہ ہم ایک دیومالائی دنیا میں رہتے ہیں لیکن آن دا ریئل ٹرم ہمارے سیویئرز اس کے اندر کوئی پرنس یا کوئی غیر معمولی مخلوق نہیں ہے. ہم بیل آؤٹ کے لیے چین، امریکہ، سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان کو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں وی آر ٹو بگ ٹو فیل اور وہ آ کے ہمیں سیو کر لیں گے، بیل آؤٹ کر دیں گے. لیکن اب دیکھیے جو یہ انالیسس بے تحاشا دفعہ ہو چکا ہے، مسائل کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں. آئی تھنک ہمیں عوام سے بات کرنی ہے کہ ہمارے جیسے باقی ممالک نے کیا کیا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بالکل سیکیورٹی سٹیٹ تھا ایشیا میں جس کو ہم ویتنام کہتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو ٹوٹلی کنورٹ کر کے ایک اکنامک سٹیٹ میں کنورٹ کر دیا. ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. سو جو آپ کے سوالات ہیں اس کے اندر پہلا فنڈامنٹل پوائنٹ جس سے میں اگری کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں حقیقت پسند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری بیس لائن یہاں پر ہے. جب ہم ایک اس حقیقت کے اوپر یہ جو ہم سو کالڈ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اندر آپ کو اگری کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ ہمارے پاس فوڈ سپلائز ہیں، نہ ہمارے پاس تیل ہے، نہ ہمارے پاس ایکسپورٹس ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس سکلز ہیں کہ ہم کمپیٹیٹیونیس کے انڈیکس پہ اوپر جا سکیں. اب یہ ایک حقیقت ہے. جب ہم اس حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی بیس پہ پھر اپنی ترجیحات بناتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں یا حکومت اس طرح سسٹمیٹک طریقے سے ایک ماڈرن ورلڈ کے طریقے سے کام کر سکتی ہے؟ میرا آنسر یہ ہے کہ یہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ابھی تک ہمارا جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے، جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی حکومت کا آخری سال ہے وہ ریفارم اس لیے نہیں کر رہی الیکشن آ رہا ہے، جب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ الیکشن کا اس سے کیا تعلق ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیے الیکشن کو آپ خریدتے ہیں. اگر آپ الیکشن کو پرفارمنس پہ لڑنا چاہیں تو ریفارم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ووٹ خریدنے ہو اور آپ نے ٹیکس پیئر کا پیسہ لگانا ہو تو پھر یقیناً ایک تعلق بن جاتا ہے. اسی طرح جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ملٹی لیٹرل سے قرض لینے کے علاوہ کچھ اور سوچ نہیں سکتی ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے اس وقت بند ہے. Let me tell you a harsh reality, ہارون شریف صاحب، تھوڑا سا آپ کو برا لگے گا. The problem is the DNA. The problem is the DNA. People take it very wrong when I say this, but I want to tell you something, that there are nations in this world and there are certain DNA issues that exist. ہمارے پاس لوگ ہیں ہی نہیں. ہم نہ پاکستان میں پرفارم کر پاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنلی جا کے پرفارم کرتے ہیں. سوری ٹو سے سر، ہم انٹرنیشنلی بھی پرفارم نہیں کرتے. ہم چھٹے سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں اور میرے خیال سے فارچون 500 کمپنیز کے اندر ایک بھی سی ای او ہمارا نہیں ہے. فوربس لسٹ کے اندر ایک بھی بندہ ہمارا نہیں ہے. آپ سے جو بات کر رہا ہوں، یہ جس کو آپ ڈی این اے کہہ رہے ہیں، میں اس کو ایک مائنڈ سیٹ کہتا ہوں. کہہ لیں کہ ان اے وے ہم لوگ جو ہیں ایک کمپلیسنٹ یا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ میں کہ جی ہم نے تو ایسے ہی رہنا ہے، ہم آگے نہیں جا پائیں گے، اور ہم جو ہے ایکسٹریکشن کرتے ہیں. ایلیٹس جو ہیں 2% وہ پالیسی سے بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، عوام سے بھی کرتے ہیں، اور اس ایکسٹریکٹیو ماڈل کے اوپر پیٹنیج کے حساب سے ہم چلے جا رہے ہیں نا. اس لیے جو میجورٹی ہے وہ ایک مین سٹریم اکنامک فریم ورک کے اندر آتی ہی نہیں ہے. جہاں آپ نے شروع میں اپرچونٹی کی بات کی تھی، وہ صرف ایک 2% ایلیٹ کے پاس ہے وہ جو اپرچونٹیز ہیں. اب اس فریم ورک کو سوال یہ ہے کہ دنیا نے توڑا کیسے ہے، اور پاکستان کے اندر اس کو اگر ہم نے چلنا ہے 2 چوائسز ہیں. ایک تو آپ اسی طرح چلتے جائیں اور شاکس پہ شاکس لیے جائیں اور بد سے بدتر ہوتے جائیں. ایک یہ ہے کہ آپ کچھ پروگریسو کام کرنا چاہیں، اس کے لیے میڈیا بھی لابی کرے، میرے جیسے لوگ بھی بات کریں، باقی لوگ بھی بات کریں. اس کا حل یہ ہے کہ دنیا آپ پر اس وقت اعتبار نہیں کر رہی ہے. Sir, when media, how can the media project? When Parvez Hoodboy sits down with Miftah Ismail to talk about the economy, it's like me going to Parvez Hoodboy and telling him about physics. Sir, our problem is کہ ہم سمجھتے ہیں، میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا. I'm just saying that this is the level of intellect in this country. The issue is that we think that economy is a general domain thing. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ تو خیر جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ کھانسی زکام کافی جلدی پھیلتا ہے،
तो immediately everyone will start telling you stupid medicines that may not cure you but may complicate your disease. लेकिन आपकी मैं बात काट रहा हूं, हाँ, देखिए हमें बड़े बेसिक्स से शुरू करना है। मैं आपको 3 बेसिक्स बताता हूं। मैं तो आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं कि जिस हुकूमतों के साथ या सियासी रहनुमाओं के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, उनको तो अभी तक बैंकर, इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट के दरमियान फर्क नहीं पता। एंड माजरत के साथ बहुत से मीडिया को भी नहीं पता, क्योंकि वो हर एक को एक माशी एक्सपर्ट दिखाते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर। नहीं आप क्लियर खुल के बोलें सर, खुल के बोलें आप। जी मैं खुल के बात कर रहा हूं। तो पहले तो बेसिक्स ठीक कर लें। दूसरी बेसिक्स ये है कि हमारे अभी इदारों को, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उनको पता नहीं है कि किसने क्या करना है। आप मुझे ममालिक बताइए, कितने ममालिक हैं जहां पर वजीर आजम जो हैं वो सड़कें बनाते फिर रहे हैं। देखिए लंदन का जो सबसे बड़ा इस वक्त एक उन्होंने फास्ट ट्रैक रेल बनाया है, उसको लंदन का मेयर बना रहा है। ये काम लोकल गवर्नमेंट का है, ना कि हमारे लेजिस्लेटिव करने वालों का। तो पहले तो अपना काम सीखें कि आपने करना क्या है, वरना तो हम इसी तरह घूमे रहेंगे। दूसरा काम यह है कि जिसको जो काम आता है, जो आप बात कर रहे हैं, आप उसको वहां लाइए और मेरिट पे लाइए और आप उसको स्पेस दीजिए। अब वो कैसे दी जाएगी? ये पॉलिटिकल सिस्टम जहां सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, जहां हमारा जनरल मैनेजर रेलवे की अपॉइंटमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैबिनेट में डिस्कस होती है। सर तद करके ये सी बंदा लाए सीगे डॉक्टर इशरत हुसैन on the recommendation of a mindset that thought that if we bring this person he'll fix this country. In the 5 years I do not see a single reform being done in civil service. Generalists are still looking after public administration. A person is a commissioner one day and is a secretary of science and technology the other, and then gets transferred somehow to commerce and perhaps in your ministry as one of your officers in the BOI. So tell me, if such people who have just done basic bachelors and masters are going to be managing this country, how do we fix it? तो अली आपके फिर उसका नतीजा आपके सामने है ना। सो जब आप जिन लोगों का ये काम नहीं है, उनको एक पॉलिटिकल पेटनेज के मॉडल में चलाते हैं, तो जो आपने चीजें इंडिकेट की हैं यही होंगी ना। इससे आप आप अगर एक ही मिस्टेक अगेन एंड अगेन करते रहे और कहें इस दफा नतीजा फर्क होगा, तो ये तो नहीं होगा ना। सो अब हमने तो ये एस्टेब्लिश कर लिया कि इस हालात में तो ये नतीजा रहेगा। अच्छा, अब सवाल ये है आप इतने मामला फहम आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी वजारत छिनी क्यों। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी कोई क्लिप नहीं बनी, एक आधी आप बनवा लेते तो काम बन जाता। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। इसीलिए मेरी वजारत कम छिनी, मैं खुद गया, लेकिन वो इसीलिए छिनी कि मैं ये बातें करता था जो आपसे कर रहा हूं। खुल के बातें करते थे आप। मैं हारून शरीफ साहब, देखें बात यह है कि मैं फर्जी और फर्दी तनकीद नहीं करता, कोशिश करता हूं फर्जी तनकीद करूं, लेकिन यू नो द रियलिटी ऑफ थिंग्स। वीव ट्राइड आउट द बेस्ट वी हैव, वीव ट्राइड आउट द बेस्ट वी हैव। मैंने आपको मिसाल दी, डॉक्टर इशरत हुसैन इज एन आइकॉन, एंड डेफिनेटली एक वक्त के ऊपर मैं उनकी इंस्टीट्यूशन के साथ जो था वो एसोसिएटेड भी था, लेकिन ये कि मैंने ये नोट किया है कि अगर ये कैलिबर के लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, फिर देखें आप छब्बर जैदी आपके कोलीग होंगे, उनको लाया गया ख़ास तौर पे, पहले उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को तबाह किया, अब वो आप आगे चल के देखिएगा नून लीग की हुकूमत को भी तबाह करने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो बात यह कि वी हैव ट्राइड आउट द बेस्ट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ना। हम एनर्जी का बेस्ट आदमी लेकर आए, अब ये जब वहां आते हैं ना, परफॉर्म नहीं कर पाते विद ऑल ड्यू अपॉलजी। पता नहीं क्या वजह है। लड़का हम बड़ा अच्छा चुनते हैं लेकिन काम नहीं आता। आपको वजह फौरन बता रहा हूं। जी देखिए, ये जो वजह होती है, जहां जहां दुनिया में प्रोफेशनल को इस्तेमाल किया जाता है, पहले तो ये है कि आप एक्सेप्ट करें कि ये जो हमारे डीएमजी ब्यूरोक्रेट्स हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है और ये सियासतदान का काम है इसको इंप्लीमेंट करना। जी। उसके लिए हमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है जहां पर वो काम करे। अब उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सिविल सर्विस के अंदर यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने जो स्पेशलिस्ट हैं उनका एक डायरेक्ट एंट्री का कार्डर बनाया हुआ है कि जी जिसको अगर एनर्जी स्पेशलिस्ट चाहिए एनर्जी मिनिस्ट्री में, तो फेडरल सेक्रेटरी विल बी हायर्ड थ्रू एन एचआर फर्म और वो सीएसएस के बगैर आ जाएगा। और लाइक इन अमेरिका वेयर अ सेनेट कमिटी कैन कंफर्म और कांग्रेशनल कमिटी कैन कंफर्म। एक तो हमें ये तब्दीली की जरूरत है कि एक्सपर्ट्स को
میدان میں لائیں جو آپ کو حقیقت پسندانہ اور ٹیکنیکل کام کر سکیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کے اداروں کو وزارتوں سے علیحدہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو ریورس کیا ہے. اب میں آپ کو 4 ادارے بتاتا ہوں. جیسے ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے, اس کو ہم نے وزارت بنا دیا. ہمارے پاس بی او آئی تھا, اس کو ہم نے سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں کبھی کسی وزارت کا, اور اس کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بندے بھیجتا ہے جو بیلنس شیٹ بھی نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد آپ نے پلاننگ کمیشن کو, جو کبھی وزارت نہیں تھا, وزارت بنا دیا, کیونکہ ہم نے کوئی 150 وزیروں کو بھی تو فٹ کرنا ہے نا جی. اچھا, ای اے ڈی تھا, اس کو ایک علیحدہ وزارت بنا دیا. سو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ نے میکرو اکنامک سچویشن ٹھیک کرنی ہے تو آپ ایف بی آر کو اور اسٹیٹ بینک کو ریئل سینس میں آپ انڈیپینڈنٹ دیجئے اور ان کے بورڈز کو اس کو آگے لے جانے دیجئے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسٹیٹ کے پروفٹیبل ایسٹس میں ایف ڈی آئی لانی ہے اسٹریٹجک انویسٹر کے تھرو, آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو وہاں ایسے لوگ لگائیے جن کو یہ کاروبار کرنا آتا ہو, اور اس کو کم از کم وہ وزارت جو ہے جہاں اگین اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بندے روٹیٹڈ میں بیچتا ہے, اس سے اس کو ڈیٹیچ کر دیجیے. سو دنیا نے اس کو ڈیلیوری یونٹ کا ایک ماڈل ہے کہ آپ نے ترجیحات کو فاسٹ ٹریک پہ ڈیلیور کیسے کرنا ہے نا. اگر آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے, یہی تو کہہ رہا ہوں سر, یہ کام ان کا تھا نا. He had to do it. Where is his reform plan? Nobody asks. نہیں, یہ ڈاکٹر عشرت کا کام نہیں تھا. لیٹ می ایکسپلین. The experts, کیونکہ میں نے اس کو بڑا کلوزلی دیکھا. ڈاکٹر عشرت کو جو جس سپیس میں وہ آئے تھے, اگر مجھے آفر کی جاتی تو میں نہ آتا. یہ جو ایک ایس اے پی ایم یا ایڈوائزر کی سپیس ہے جس کے اندر امپلیمنٹیشن کا کوئی ٹوتھ نہیں ہے, وہاں پر آپ صرف ایک رپورٹ بنا کے انہی ڈی ایم جیز کو دے دیتے ہیں. who kill it. دیکھیں, جب تک آپ کا سپانسر آپ کو ویزیبلی امپاور نہیں کرتا, کسی پروفیشنل کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں نا, اگر آپ کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایک رپورٹ لکھ دیں, تو وہ تو کوئی کنسلٹنٹ بھی لکھ سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو بی او آئی کی اگزامپل دیتا ہوں. اگر بی او آئی کا کام یہ ہو کہ علی ناصر صاحب جو ہیں انویسٹر ہیں, وہ آتے ہیں, اس کو بہت اچھی طرح ریسیو کروں, ان کی 4 میٹنگز کراؤں, تصویریں کھچاؤں اور واپس بھیج دوں, جو کہ بہت سالوں سے ہو رہا ہے. میرے حساب سے یہ کام جو ہے وہ کوئی بھی ایونٹ مینیجر یا ہوٹل والا آدمی میرے سے اچھا کر سکتا ہے. ریسیو بھی کر لے گا, میٹنگ بھی کرا دے گا, اچھی جگہ ٹھہرا بھی دے گا. اصل کام آپ کا آتا ہے that can you really get the transaction done. Yes, you're right. اس کی پاور آپ نے کسی اور کو دی ہوئی ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے, there are still people, I'll be very frank, there were still people while you were there in the cabinet, there were still people who did not need any kind of assistance or did not need any kind of clarification. If they wanted something done, it would be done without any issues or problems. Why could we not bring a foreign investor in the same manner? The issue is that some people are there, I don't want to name them, they're not with Imran Khan anymore, but if they wanted something done, it would be done overnight with a few telephone calls. So why can't the person who is head of our investment, like you at that time, do the same with a couple of telephone calls? That's what I'm asking. جی میں یہی بتا رہا ہوں. دیکھیں, پہلے 6-8 ماہ تو میری ایکسس بھی تھی اور میں نے اس کو ایک سٹیپ تک لے گیا, لیکن اس کے بعد 3 طرح کے کرونی ویسٹڈ انٹرسٹ جو تھے وہ تھریٹن ہو گئے. اچھا. اور ایکٹیویٹ ہو گئے. اب یہ پاکستان کی ریال پالیٹک ہے. ایک ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ایکٹیو ہو گیا جو پیٹرنیج کے اوپر سبسڈیز پر چل رہا ہے, وہ ڈر گئے کہ اگر یہ انویسٹمنٹ آ گئی تو ہم تو گئے. دوسرا ہمارا بیوروکریٹ اور ان کے کچھ جو وزیر اعظم کے ایڈوائزر تھے وہ تھریٹن ہو گئے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو غالباً یہ تو بڑے لائم لائٹ میں آ جائیں گے, ایک انٹرنل کمپٹیشن شروع ہو گیا. تیسرا جو لوگ تھریٹن ہوتے ہیں, جب میں نے بیوروکریٹس کو نیم اینڈ شیم کرنا شروع کیا کہ تمہاری وزارت میں 90 دن سے میری فائل پڑی ہے, تم کیوں نہیں کر رہے ہو. سو انہوں نے فوراً یہ تینوں نیٹ ورک کو مل کے انہوں نے وزیر اعظم آفس کی جو سپیس تھی میرے لیے گھٹانی شروع کر دی. جب میرے پاس ایکسس کم ہونی شروع ہوئی تو انویسٹر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ تو میرے پاس اس لیے آ رہے تھے کہ میں ان کے کام کرا رہا تھا, چاہے چینی ہو, چاہے سعودی ہو, چاہے ملیشین ہو. جب وہ ایکسس کم ہوئی تو میں نے اس کے آواز ریز کی. جب میں نے آواز وہاں پر ریز کی تو the people who surround the power circle,
انہوں نے میری ایکسس کو گھٹانے کے لیے وہ جو ہوتا ہے ٹپیکل پیٹی تھنگس، ادھر سے شکایت کراؤ ادھر سے کراؤ. اس صورتحال میں پھر ایک پروفیشنل کے پاس کیا موٹیویشن رہ گئی کہ آپ لڑتے رہیں جب تک آپ کا سپانسر ویزیبلی آپ کو سپورٹ نہ کر رہا ہو. اب یہ ایک ماڈل ہے پولیٹیکل اکانومی کا علی، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ہم اس میں اس لیے میں کہتا ہوں وزارت سے نکالیں گے اور سی ای او آف دا کنٹری اور دا پاورز بھی ویزیبلی پیچھے کھڑے ہوں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. چین کے اندر اکنامک زون جب بنتا ہے تو جو ابھی ہمارے کرنٹ سفیر ہیں چین کے، ان کو انہوں نے ایک پورٹ سٹی کا میئر لگایا. ان کو کہا تم سی ای او ہو، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، تم نے ہمیں 3 سال میں کر کے دینا ہے. اب یہ طریقہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے لیکن میں مائکرو مینج کروں گا کس کو پوسٹ کر رہے ہو، تم کہاں ٹریول کرتے ہو، تم کھاتے کیا ہو، اس سے کیوں ملے ہو، You اس سے brought کیوں me ملے to ہو، a very important پھر point. کام نہیں ہوتا. You brought me to a very important point. That means Pakistan does not need a politically popular leader. It needs an effective visionary leader. دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھیں. People may have problems with Bhutto. I don't know. I just merely study him as an academic topic. The issue is کہ وہ بھی politically اور emotionally بڑا charged آدمی تھا، لیکن پھر بھی اس میں vision تھی بھٹو میں. And the important things that he did was that he tried to develop a plan. At least by studying in UCLA, he had learnt about these things. But there are others who've studied abroad as well. Why do they not comprehend that you need some kind of vision? You need a plan. Did anyone sit down with you and say, come on, Harun Sharif, tell me a 5-year, 10-year plan for this country. What's your input? جی میں بتا رہا ہوں پہلے 8 ماہ میں بہت اس پہ بات ہوئی، لیکن ایونچولی اسی کرونی ایلیٹ نے پاور سٹرکچر کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. اور کیونکہ اس وقت ہمارا انفلوئنس پولیٹیکل پارٹیز میں فنڈنگ کے تھرو، دوسرے میکنزمز کے تھرو جو ہمارے اس طرح کی ایلیٹ ہے ان کا بڑھ گیا ہوا ہے نا. نہیں, did they have intellectual capital to comprehend and understand the things that you were telling them, or they were too fickle minded or petty minded to not understand what was good for the country and what was good for them? Because whatever is good for the country is good for them, is good for the bureaucrats as well. میرا خیال ہے, I don't know. Eventually آپ کے personal perks and privileges take over that bigger vision. ہماری ابھی تک جو اپنے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے نا، ہم اپنے سے آگے ابھی سوچنے پر تیار نہیں ہیں. اچھا میں آپ کو جنرل آبزرویشن دیتا ہوں, آپ انڈورس کیجئے گا. میرے اپنے والد صاحب بھی بیوروکریٹ بڑے سینئر رہے ہیں, لیکن میں وہ برا نہ مان جائیں کہیں, لیکن میری اپنی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بیوروکریٹس کو میں نے بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں میڈیوکر دیکھا ہے. آپ کو سچ بتا رہا ہوں, دے آر جسٹ پروڈکٹس آف دس ایلیٹ سسٹم. ان کا آئی کیو لیول اگر ملایا جائے تو اٹ وڈ بی ایز آرڈنری ایز اینی ون ایلس. میرا یہ انٹرپریٹیشن ہے, ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ دے وڈ اسپیک انگلش اینڈ پرہیپس دیئر ڈیمینر اور ایٹیکیٹ وڈ بی سلائٹلی بیٹر. باقی آئی کیو میں بہت کمزور ہیں, کوگنیٹو اور اینالیٹیکل سکلز نہ ہونے کے برابر. اچھا سوٹ پہننے سے آپ کی پبلک پالیسی ایکسپرٹ تو نہیں بن جاتے نا جی. میرا اس وقت سوال یہ ہے کہ ان کا انسینٹیو سٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے یا اکاؤنٹیبلٹی جس کے اندر ان سے آؤٹ کم مانگا جائے. بیوروکریسی از آل اباؤٹ اے پروسیس, اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈیلیورنگ سم تھنگ. تو جب آپ کا جن ممالک آگے گئے ہیں انہوں نے ایک آؤٹ کم بیسڈ بیوروکریسی بنائی ہے. اب یہ ایک بڑی باتیں ہیں, اس کو وقت لگے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اب 3 ترجیحات میں ابھی مثلا آپ کو بتاتا ہوں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $5 بلین. آپ نے پاور سیکٹر کے اندر سرکولر ڈیٹ کو یہاں سے یہاں لانا ہے. آپ نے 3 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بیچنی ہے. لیٹ سے ملک کی یہ 3 ترجیحات ہیں, ٹھیک ہے. ان 3 ترجیحات کو آپ لائن منسٹری سے نکال دیں. جیسے آپ نے این سی او سی بنایا تھا کووڈ کے لیے, ایک سٹرکچر کھڑا کر دیں جس میں سارے سٹیک ہولڈر بیٹھے, اپوزیشن بھی بیٹھے, رولنگ پارٹی بھی بیٹھے, اور وہاں آپ آؤٹ کم دے دیجئے ایکسپرٹس کو کہ اف یو ڈیلیور تو آپ کا یہ ہے, اگر آپ نہیں تو ہم سال بعد ریویو کریں گے, بھئی آپ کو فرق کر دیں گے. مائکرو مینجمنٹ اور سیکنڈ گیسنگ چھوڑ دیں. That is how countries go up اور confidence بڑھے گا. میں خواہش تو یہ تھی کہ آپ سے اور مزید بات کرتا, لیکن میرے پروگرام کا وقت محدود ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.